وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفخه. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتيهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. یونس علیہ السلام کی بات چلی تھی کل آپ کے سامنے درس میں کہ کس طریقے سے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، ذکر کیا اس آیت میں کہ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب نہ کرتے، تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اسی مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک کے لیے وہ باقی رہتے. لیکن چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر جو قرآن میں ہے کہ یونس علیہ السلام نے یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کیا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دیا. اسی کا آج کے درس میں ذکر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو ہم نے ان کو پھینک دیا چٹیل میدان میں اس حال میں کہ وہ بیمار تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَنَبَذْنَاهُ، پھینکنے والی مچھلی تھی وہ، جس مچھلی کے پیٹ میں یہ چلے گئے تھے، اور مچھلی کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم تھا کہ انہیں اپنے پیٹ میں لے لو، اور پھر اسی مچھلی کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب انہیں جا کے میدان میں پھینک دو، باہر نکلو پانی سے. مچھلی باہر سے پانی نکل کے خشکی میں میدان میں ان کو نگلی ہوئی جو ہے مچھلی جس نے نگلا تھا اس نے میدان میں ان کو باہر ڈال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، کہ ہم نے ان کو چٹیل میدان میں پھینک دیا. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لے کے رکھا تھا اور وہاں پر پھینک دیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی جو ہے جاؤ اب ان کو میدان میں ڈال دو، اب ان کو میدان میں ڈال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی کائنات کا ہر نظام چلتا ہے. تو آپ سب کچھ جو ہے جانتے ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی ایمان میں پختگی ہونی چاہیے کہ مچھلی نے نگلا بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور مچھلی لے جا کر کے میدان میں ڈال رہی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم
سے، اپنے رب کے حکم سے۔ دنیا کی ہر چیز اپنے رب کے حکم سے چلتی ہے، کوئی بھی نافرمانی نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے سوائے ہم انسانوں کے اور جنوں کے۔ کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، جو جس کو جیسا حکم ہوتا ہے ویسے وہ کام انجام دیتی ہے۔ ہم انسان ہی ہیں، جن ہیں، انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ ذرا سوچے آدمی کہ سب سے زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی کن کو ہیں؟ ہم انسانوں کو دی، جنوں کو دی۔ سب سے زیادہ بہترین ساختہ قرآن میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ کتنے جانور ہیں، وہ چار جو ہے پیر سے چلتے ہیں، ان کا کیسا ہے، اور ایک انسان کتنا ہینڈسم ہوتا ہے، کتنا اسمارٹ ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو، انسان کو اس طریقے سے۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے چیز، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہی نافرمانی کر رہے ہیں۔ عقل دیا ہم کو، جانوروں کو عقل نہیں، لیکن ہم ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ جانور، یہ پرندے، یہ مچھلیاں، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتی۔ وہ شرک کرنے والے بھی ہم انسان اور جو ہے جن ہیں، یہی دو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہیں، اور کوئی نہیں کرتا۔ تو مچھلی کو حکم ہو گیا جاؤ، تمہیں کھانا نہیں ہے، اس مچھلی نے کیوں منہ میں ڈالا ہے کہ وہ کھانا چاہتی ہے، اس طریقے سے کھا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ نہیں نہیں، آپ کو کھانا نہیں ہے، آپ جاؤ اس کو باہر ڈال کے آؤ، تو جا کر کے باہر ڈال دیا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ۔ تو آج کی اس درس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہر انسان، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسا جس کے ساتھ چاہے گا وہ برتاؤ کرے گا، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے بھی محفوظ رہے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر حفاظت اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی وہ محفوظ رہے گا۔ یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ چیز جو ہے سمجھنے کی۔ حفاظت کس کی؟ رب العالمین کی۔ اگر اس کی حفاظت میں ہے تو کہیں بھی رہیں گے، شیر بھی اگر سامنے آ جائے تو وہ کچھ نہیں بگاڑے گا۔ حفاظت اگر اللہ کی ہے، وہ شیر کو بھی حکم دے دے گا، وہ چلا جائے گا۔ سانپ بھی آیا اسی وقت تو مڑ کے چلا جائے گا۔ بس وہ رب العالمین کے حکم سے ہی سب چلتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں چلتا۔ ایسی آپ کو جو ہے مثالیں مل جائیں گی جو ہے پڑھنے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ شیر جو ہے، یہ درندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں۔ جیسا حکم ہوتا ہے، کسی انسان کی حفاظت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو کچھ نہیں کریں گے، وہ آئیں گے پھر چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کی دو بیٹیاں جو ہے، جو بڑی دو بیٹیاں تھیں، ان کو ابو جہل کی جو ہے، ابو لہب کے دو بیٹوں سے ان کی جو ہے شادی ہوئی تھی۔ یہ نبی بننے سے پہلے ہی یہ شادی ہو چکی تھی، اور نبی بعد میں آپ پڑھے تو اس سے پہلے یہ شادی ہو گئی تھی۔ شادی ہو گئی تھی، اب جب نبی بنے، رسول بنے اور دعوت دینا شروع کیا تو اس نے جو ہے بڑی دشمنی کی۔ بڑی دشمنی جو ہے آپ جانتے کہ ایمان بھی نہیں لے آئے ابو جہل اور ابو لہب، اور بڑے دشمن بن گئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی دشمنی میں انہوں نے
حکم دے دیا۔ 3 سال تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب تک جو ہے آپ چھپ چھپ کر کے دعوت کا کام کرتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب اعلان کیا آپ نے اور اعلان کرنے کا حکم آیا وہاں سے ساری پریشانیاں شروع ہوئی تھی۔ تو کیا کیا تھا؟ اس نے جو ہے حکم دے دیا اپنے بیٹوں کو کہ ان کو طلاق دے دو۔ تو 2 بیٹیاں طلاق جو ہے ہونے کے بعد گھر میں آ گئی تھی، تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے بیٹوں سے طلاق دلواتی تھی اور بہت تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا، ساری چیزیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پیارے ہیں، حبیب ہیں، اور آپ کی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے جو ہے برداشت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف کی وجہ سے جو پہنچائی گئی آپ کو جو ہے، اور آپ نے جو ہے اس وقت جو ہے بدعا بھی کی تھی کہ اللہ تو اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو بھیج دے کے اوپر جو 2 بیٹے گئے تجارت کے لیے۔ یہ سیرت کی جو ہے روایت ہے، تجارت کے لیے گئے، ایک جگہ پہ سوئے ہوئے تھے یہ، تو درندے آ کر کے اس جگہ پہ بہت سے لوگ ہیں، تجارت جب میں جاتے تھے یہ لوگ قافلے میں، تو ایک پوری جماعت، ایک ٹیم ہوتی تھی، ایک جماعت، ایک گروپ ہوتا تھا، سب کو چھوڑ کر کے انہی کو جا کر کے جو ہے وہ درندے ہیں، جانور ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جا کر کے انہی پر حملہ کر رہے ہیں۔ جبکہ یہ لوگ اتنا ڈرے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے تھے یہ، کہ اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ ہمیشہ لوگوں کی حفاظت میں رہتے تھے۔ تو یہ بیچ میں چاروں طرف سے دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ ان تک جلدی کوئی نہ پہنچے، وہاں پہنچ کر کے انہی کو جو ہے درندوں نے جشن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، درندے بھی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور جہاں حملہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر اسی شخص پر اٹیک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے کہا کہ مچھلی کو بھی حکم ہوا، اس نے جو ہے چکیل میدان میں پھینک دیا، بیمار تھے، مچھلی کے پیٹ میں اندر رہے ہیں تو بیمار تو ہو ہی جائیں گے، تو طبیعت تو خراب ہو ہی جائے گی، پریشانی تو ہو ہی جائے گی، بہت دبلے پتلے سے ہو گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اب وہاں میدان ہے، اب پوری دھوپ آئے گی، پریشانی ہوگی، وہاں کچھ تو اور رہے گا نہیں، میدان ہے بالکل جو ہے سمندر کے کنارے، ان کو جو ہے لا کر کے پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے وہاں بھی انتظام کیا۔ کیا کہا؟ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ان کے اوپر وہاں پر ایک درخت جو ہے، درخت ایسا جس کے جو ہے وہ پھیلتا ہے چاروں طرف، ہم نے ایسا درخت، ایسا پودا، درخت نہیں کہیں گے پودا کہیں گے، وہاں پر اگا دیا۔ آپ دیکھیں گے کدو وغیرہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بیل ہوتی ہیں، وہ ایسے جو ہے پھیلتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو وہاں ان کے سائے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا پودا اگا دیا کہ ان کے اوپر دھوپ وغیرہ نہیں پڑے گی۔ حکم دیا پودے کو تم یہاں ایسے اگ جاؤ، جو پیدا جو ہے پودا ویسے اگ گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو جو حکم دیتا ہے فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، کن فیکن، ہو جا، تو چیز ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ باہر نکلنے کے بعد بیمار تھے، دھوپ وغیرہ سے حفاظت کے لیے، بارش سے حفاظت کے لیے ان کے اوپر جو ہے سایہ بن گیا پودے کا، وہ پودے جو کہ پھیلتے ہیں ایسے پودے وہاں پر اگ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ اچھے ہوئے، اور اب لمبی بات جو ہے اچھے ہوئے، اور اچھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے 1,00,000 لوگوں کے پاس جو ہے رسول بنا کر کے، یا اس سے بھی زیادہ بھیجا، وہ سب کی سب ایمان لے آئے۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندگی دی، اور پھر سے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد سے اب جو باہر نکلے ہیں تو نئی زندگی ہی کہی جائے گی، ورنہ وہ وہاں پر بھی زندہ ہی تھے، لیکن جس طرح سے بیمار ہوئے، جو پریشانی ہوئی، تو یوں سمجھو کہ ایک نئی زندگی
اور پھر جو ہے اپنے کام اور اپنے مشن میں جڑے، بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور ایک مدت تک زندگی، ایک خوشگوار زندگی گزاری۔ یہ ان کی بات تھی، اتنی ہی باتیں تھیں، اتنا ہی ذکر تھا۔ اس کے بعد سے اب دوسری بات آگے کی آیتوں میں ہے، تو آپ شروع سے ذکر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔